پڑھنے والے ہیں تو اب آپ کے سامنے بحر المصائب شہنشاہ مصائب مرقع درد درپن ادب عکاس غم مفسر تاریخ کربلا جناب قبلہ آغا علی حسین قمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ قصائد سلطان القصائد استاد و ذاکرین فخر و ذاکرین شہباز پاکستان ذاکر اہل بیت جناب ملک ساجد حسین ساجد آف رکن ان کے فوراً بعد وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے جناب قبلہ آغا علی حسین قمی صاحب فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے، اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے، استاد ہے جبریل کا خالق کا ولی ہے، یہ دفتر کونین کا فرد ازلی ہے، اور خالق نے جس وقت جہاں خلق کیا تھا اس وقت بھی یہ نور خدا جلوہ نما تھا۔ دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جناب آغا علی حسین قمی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد وَلْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البحور و یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ربنا افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا من یکفی من کل شے ولا یکفی منہ شے اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلوں کا ہے سو متجہت رقابی وزیفوں کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک فاطمۃ الزہرا۔ جناب سیدہ طاہرہ دا نام نامی ہے، سارے حضرات صلوات پڑھو سنیں۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم۔ الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما۔ اوکھے سوکھے آمین آکھو جا۔ معصوم دا حکم ہے بے اگر 40 علی ولی اللہ پڑھنے والا دعا منگے چاہ تو کوئی بعید نہیں کہ مردہ بھی اٹھی با۔ تسی تے کئی 40 بیٹھے ہو۔ الہی بانی مجلس میرے عزیز سید اقبال شاہ صاحب دی سعی و محنت منظور و مقبول فرما۔ الہی جملہ مومنین و مومنات دیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما۔ اموات نو مغفرت فرما،
بے گناہ قیدیاں نو رہائی عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، عمل صالح دی توفیق عطا فرما۔ الہی ماتمیان ازاداران اور علی ولی اللہ پڑھن والان دی ہر جگہ تے حفاظت فرما، سعادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما۔ الہی امام حق دا جلدی ظہور فرما۔ میں کتب وچ پڑھیا کہ جیڑا بھی 12ویں آقا دے ظہور دی دعا منگدے، اگر او مولا دے آون تو پہلے مر گیا تو مولا اس دی قبر تے تشریف لے جا سکتا اور اس نو قبر چو اٹھا کے فرمائے سینا آ میری زیارت کر لیا۔ جیڑا ظہور پاک دی دعا تے آمین ہی نہیں آکھ سکدا، او 10 من مٹی تلوں نہیں نکلتا۔ یقین کر لو، اے ریت دے ٹبے، اے مٹیاں، اے پہاڑ، اے ہر شے تیرے میرے اتو ہٹنی تاں ہیں، یہ امام زمانہ نے حکم فرمایا۔ تو میں ایک دفعہ پھر دعا مانگ رہے ہیں، آمین آکھنا، الہی 12ویں دا جلدی ظہور فرما۔ اور اگلی دعا بڑی کوڑی کڑوی جائیں، پتہ نہیں توڑے جو کڑا کڑا آمین آدھا ہے۔ الہی ساڑی سیرت، ساڑی صورت، ساڑا عمل، ساڑا کردار بھی ایسا بنا کہ 12ویں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سارے حضرات آل محمد پہ۔ عظیم عبادت دی قبولیت واسطے صلوات دی تکلیف۔ ایک دفعہ پھر بھی درود دی تکلیف چاہ فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام على رسول الکریم ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام: شیعتنا کونوا لنا زینا صلوات۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، کوئی طولانی گفتگو نہیں، مولا دے کافی تو زیادہ مداح خان، ثنا خان تشریف فرماہن۔ ایک جملہ کائنات دے بادشاہ علی دا، بلکہ جس دن تو شیعیت ہے، جس دن تو شیعیت ہے، اس تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک تمام شیعہ دے نام
مولا علی دا پیغام ہے پتہ نہیں تسی وہ پیغام اپنے مولا دا کس انداز سن دے ہو میرا مولا تمام شیعہ نو پیغام دے رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ اے میرے منن والیاں ہو دنیا دے اتے ساڑے واسطے زینت بن کے رہو جنہوں چنگا لگے پیغام انہوں سبحان اللہ آکھا ہے جنہوں چنگا نامی لگے تو میں تو پڑھنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سلیمان نعرہ حیدری مولا فرما رہے ہیں میرے منن والے ہو کونو لنا زینا ساڑے واسطے ایک آنکھوں تو چاہ بیچارہ سجے منڈے والا فرشتہ لکھ لوے بے مولا علی دے منن والے ایک گل ہمیں سن دیں بار میں نو رپورٹ بن کے دے مولا فرما رہے ہیں میرے منن والے ہو 12-14 نو منن والے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ پڑھن والے ہو کونو لنا زینا ساڑے واسطے زینت بنو سر نہ ہلاؤ بھائی ساڑے واسطے سارے آنکھوں دیکھنے کے دعوی ساڑے واسطے زینت بنو ولا تکونو لنا شینا مولا فرمائے ساڑے واسطے باعث عیب نہ بنو ساڑے واسطے باعث ننگو آر نہ بنو ساڑے واسطے باعث شرم ایک جملہ ہی کو کچھ میں پڑھنا ہے جتنا میں پڑھ چکا مولا دا ایک فرمان ہے علم دوست بھائی اور ذہین فہیم بھائیانوں اس پاسے میں متوجہ کرنا چاہتا جڑے ہو جامن بسم اللہ نہیں تو حکم ہے وما علینا الا البلاغ میرا حق ہے پہنچامنا میرا حق یہ نہیں بے ذہن جو بھرنا پہنچامنا جی ایک فرمان ہے بہت غور نال کہ الولد سر لأبی بہت غور الولد سر لأبی کہ بیٹا باپ کا راز ہے پتر پیو دا راز ہوندے پتر پیو دا آئینہ ہوندے پتر چنگا ہوئے نا تے پہلے باپ دی تعریف ہوندی ہے شیر نہیں بے شیر نہیں بے اللہ نہیں کرے پتر چنگا ہے نا تو پہلے یار ادھا جو پتر ہے یار چنگا کیویں نہ ہو یار ادھا پتر ہے نمازی کیویں نہ ہو ادھا پتر ہے نیک کیویں نہ ہو یار ادھے باپ نو تے ویکھ ادھا باپ کیسا ہے تو ہر بچہ اپنے باپ دا راز ہے اس دا آئینہ ہے القطرہ وچ آیت اللہ سید احمد مستنبت نے میرے مولا دا فرمان نقل کیتے کہ میرا مرشد علی بیٹا باپ کا راز ہے ذہن رکھنے انہوں نے لکھے کہ میرا مرشد علی فرمائے آنا میں علی اور میرا بھرا محمد میں اور میرا بھرا محمد آبا حاضح الامہ اچھا یعنی میں تے محمد اس امت دے باپ ہیں بچے سن رہے ہیں میری میں بہت دور چلا گیا جڑے میرے نال گئے ہو تو ٹھیک ہے جڑے اتنا ہی رہ گئے ہو تو وہی ٹھیک ہے جی ہاں مولا فرمائے پہلا فرمان ذہن سے رکھو نا کہ بیٹا باپ کا راز ہے بیٹا چنگا
تے باپ دی تعریف جی سرکار نے فرمایا میں تے میرا سردار محمد اس امت دے باپ ہیں چلو ایک منٹ میں دیو چا مہربانی تواڈی میں ایدی شرح بچیاں کیتے کر لواں وڈے سمجھ گئے جی مولا دے فرمان دا معنی اور مفہوم اے ہے کہ اگر 11 فرقیاں دے لوگ بیٹھے ہوں نا 11 مذہب نا مذہب سارا دا اسلام ہے ایک گلیں سمجھ لائیں کرو یار جیسے تو سے ادنم تیرا مذہب کے شیعہ یہ غلط ہے مذہب تو اسلام ہے فلانا میرا مذہب سننی کتھو آگے مذہب اسلام ہے مذہب سارا دا اسلام ہے شیعہ سنی فرقہ ہے شیعہ سنی گروہ ہے میں شیعہ فرقہ خدا سنی فرقہ مولا فرمائنن 10 فرقیاں دے 10 مختلف فرقیاں دے بندے اگر اکٹھے بیٹھے ہوں مننا میری تمہید اگر ذہنی چاہے کہ بیٹا باپ کا راز ہے علی اور محمد اس امت کے باپ ہیں ہن سنو اگر 10 مختلف فرقیاں دے لوگ بیٹھے ہوں مننا تے 11واں تو شیعہ 12-14 نو منن والا بھی انہاں وچ بیٹھا ہوویں 11واں تو تے 10 ہو تے 12واں بندہ تو آوے تیرا بیٹھنا تیرا اٹھنا تیرا لباس تیری سیرت تیرا کردار تیری بول تیری چال انہاں 10 کولوں اتنی علیحدہ ہونی چاہی دیئے کہ 12ویں آمن والے نو پوچھنا نہ پوے وہ تیرے سر تے یا مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھے سمجھ گیا علی والا اے بیٹھا ہے کبڑی گئے ہو علی والا میں کو ممبر آخری جملہ میں کو ممبر حسین دی قسم پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہاں کہ جی میں تے کوں اور میں کوں بدماش پیر امام چنگا نہیں لگدا ایمیں علی نو بدماش مرید چنگا نہیں جنت دے مالکانو مسلمانہ دمشق جو او مکان دیتا ہے جن دی چھت کوئی نہیں ایک بین جیڑے مضامین بہت سارے میں حقیر فقیر نو یاد انہا انہا بچو سب تو چھوٹا جملہ ہی ہوئے جڑا میں پڑھ رہے ہیں تو میرے حصے دے آنسو آ جاؤں ناموری نہیں حسین دی امن دی کرم لوازی میں تو حقیر فقیر دی انسان میں پھر دہرا رہے ہیں جنت دے مالکانو مسلمانہ دمشق جو او مکان دیتا ہے جن دی چھت ہے کرو ہے امام صادق جدہ روندے ہم نا ہے کر کے روندے نہ سردی دی بچت بابا دیکھو میں دو نہ سردی دی بچت نہ گرمی دی بچت ایک جملہ ہو رکھا بھین دے دکھے سوالان دی وجہ تو میرا امام
صبح تو لے کے شام تک زندان دے باہروں مٹی تے بیٹھا رہا. غلطی میں کر گیا, سمجھ آوے نہ وقت رو منا دے. بھین دے ایڈے دکھے سوال ہیں. تیسری گل, اول تا اصل جملے میرے چاچا مرحوم دن آغا حسین آل اللہ مقامہو دنیا نو روا روا کے مٹیاں سامنے. میں تھوڑی جائیں انہوں دے جملے وچ ترمیم کی تھی کیونکہ انہوں دی شخصیت میں تو انہوں دی خاک پائی نہیں بن سکتا. وہ جملے پڑھ لینے ہیں لیکن تسی مومن نو سن سکتے. اس واسطے میں کچھ تھوڑی ترمیم کی تھی انہوں دے جملہ وچ. اول تا اس گلی وچوں لنگدہ کوئی نہیں. بہت دکھا جملہ ہوئے شیعہ تے ہے نہ نکلے. کیوں او آدھے ہیں قیدی ہوندن غریب, متا سجاد پہچان کے کوئی شے مانگ نہ لے. دیکھو شرم آوے ہے نہ کرے بھائی. بسم اللہ. میں لگ رہا او جوانو, او سادات, او غیر سادات. اور اگر کوئی لنگدہ بھی ہے نہ قبلہ, کوئی گزرتا ہے, ممبر گواہ ہے, فرمائندے ہیں انہی منہ تے کپڑا دے کے انہی لنگ ویندے ہیں جو امام سجاد پہچانے. شام دا ایک ضعیف مردے, ایک ضعیفہ عورتے, روزانہ لنگ دن. سنے ہے ہر کوئی تو گزر جاندے نا, مگر وہ دوئیں نا رک جاندے. پیو تے پتر. کون پیو تے پتر؟ بولو. امام باقر, امام سجاد. امام سجاد دا میلہ امامہ, گردنچ لوہے دا توق, ہتھاں پیراں وچ کڑیاں بیڑیاں. باقر گردنچ رسی, والنچ خاک گریبان چاہ. روک کے نا کئی منٹاں تک دو میں دیکھ دے رہا, پھر چلے جائیں. دوسرا, تیسرا, چوتھا, پنجواں. جلے 14ویں دن دو میں رکے نا تو میرے امام نے نا کڑیاں تو سر چایا اتے فرمایا یا ایتھا العجوزہ. مولا فرمایا او ضعیفہ, او ضعیف, ہر کوئی تا سانو دیکھ کے چلا ویندے تے توانو آج 14واں دن نے تسی رک ویندے ہو, توانو کوئی میرے نال کم. کہیں غمی جنارو میں سید تو ان کو کم. فوراں شوہر نے بیوی دا مونڈا پکڑ کے ہلایا اتے فرمایا آج تو بڑا موقع ہی کئی گل کرنے دا. واہ کہہ دی تیرے کو آپ پوچھ رہے روزانہ انہوں دیکھ کے جان دی ہیں تے گھر جا کے میرے کو مختلف سوالات کریں دی ہیں, کتھوں دے وسدے قیدی ہیں, کیڑے جرم دے قیدی ہیں. شکل و شباہت کو رو تشریف معلوم ہو دن, پتہ نہیں انہوں دی ضمانت دیمن والا کوئی نہیں, انہوں نے قیدہ چھڑواؤن والا کوئی نہیں. تے آج تے بڑا موقع ہی وہ قیدی تیرے کول آپ یا پوچھ دے, پوچھنا ہوا گل. اور اوکھے جملے میں سید دست بست عرض کر رہے ہیں. وہ ضعیفہ گمتی آدھی قیدی, پھر میں تیرے کو چند گلنا پوچھا, ناراض نہ ہو سے. پہلا غربت والا جملہ ہے کل چھوڑنا تاکہ امام صادق راضی ہو جائیں. سعادات و مومنین میرا مولا دیکھ کے فرمیندے ضعیفہ شاید تائیں آج تائیں کسے قیدی نال گل نہیں کی تھی. قیدی اتنے غریب ہوں دن, کوئی کچھ بھی آنکھے وہ کسے نو کچھ نہیں.
پہلا جملہ آوازاں دے قیدی تو منو لگدا تے مسلمان ہے. میرا امام آدھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس وقت بس قیدی اگر نہ پڑھ یقین ہوگی. اچھا ہیں قیدی قرآن دا واقف ہیں؟ میرا سین فرمائے دے بہت کچھ جاننا. اچھا قیدی میں پھر تیرے کولو ازروع قرآن و اسلام و شریعت ایک مسئلہ پوچھاں دسے سے مولو فرمائے ہاں جو دلہ کی پوچھے. اکھڑ لگے ہیں قیدی قرآن بسم اللہ قرآن دی روح نال اسلام اور شریعت دی روح نال کنیز خریدنا فروخت کرنا غلام خریدنا فروخت کرنا یا خرید کے راہ خدا وچ آزاد کر دینا یہ جائز ہے. میرے امام نے آیت قرآن پڑھی فرمایا غلام خرید بھی سکتے ہو غلام ویچ بھی سکتے ہو لیکن عظمت یہ ہے بہتر یہ ہے کہ خرید کے نا اس نے راہ خدا وچ آزاد کر دو. بہت بڑا ثواب ہے. اچھا قیدی بڑا ثواب ہے. ان میں کی میں پڑھا دیکھ کھن لگی قیدی اگر شریعت اچ جائز ہے بلو دیکھو قرآن اچ اگر جائز ہے آج 14واں دن ہے جڑا تیرے کلو 5 سالاں دا غلام بیٹھا ہے کر لو رونا بلا انہیں نہ تھکن والے ہو مولا تھوڑی زندگی کرے. تو قیدی چاہیں قیدی تینوں پیسیاں دی ضرورت ہو سی جتنے پیسے آکھیں نا میں تینوں دین دیاں. یہ غلام میں نو بڑا چنگا لگے. یہ غلام میں دے چا فتنفسا نفس سہدا میرے مولا ٹھڈا سا بھریا. سنے جوانوں بزرگوں ان آسمان علیہ پاس منہ کر کے میرا امام آدھے واہ غربتا اللہ زندگی اللہ میں ایڈا غریب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن سو جملہ ممبر حسین گواہ ہے. اتھے میں تھوڑی ترمیم کی تھی جملہ بدلا ہے. ایک 2 جملے اگا میں تبدیل کی تن کیونکہ وہ میری طاقت نہیں پڑھنا تھوڑی طاقت نہیں سننا ہے. روایت ہے کتب پوری ذمہ داری نہ سادات و مومنین اتنے تائیں میرا مولا باقر مٹی چھوڑ کے اٹھا باخدا گریا بلند شد اچارنے میرا 5واں امام موڈا ہلا کیا دے میڈا قیدی بابا او میرا رات روانا لا بابا. او خوین پہلے سید بھیرا معاف کرائے وقت غیر سید آوازاں دے جی باکر رو کے آدھے بابا اے ضعیفہ دی جو ہے میں کوں ویچ چھا. یہ تو وڈا ہے. میں لگ دوا آوازاں دے بابا بسم اللہ جواب سنواواں حوصلہ جواب سنواواں. پتر دا منہ چمکیا دے مٹیاں تے سم تھک پیے. مسلح تو رونا وے سید نو دعا ضرور کرنا نہیں بابا
ٹائم تے کھانا نہیں دے دے پانی نہیں دے دے تاگ نہیں بابا آوازاں دے جتھے میں سمجھا اتھائیں تسا جو میں کھانا اجازت ہے میں لگ دواغا آوازاں دے بابا مینوں ویچ چھاڑ سن سو آوازاں دے مٹیاں تے سام سام میرا ایمان ہے اور روحانیت دس رہی ہے مجلس دی کوئی شیعہ ایسا نہ راسی جہاں منہ میں چوہائے نہ نکلے آوازاں دے وقت کیوں آدھے ویچ چھوڑ معافی دے ویائے حقر مار کیا دے بابا میں کوں ویچ جتنی قیمت میں باکر دے مل سیا انہاں پیسیاں نال زینب دی چادر یا کوئی شرم آوے نہ روے زبان بسم اللہ بسم اللہ حوالہ دے بابا پھپیاں دیا چادرہ لے الحمد ایک میں لگ دواک ایک وین دی اجازت سارے آزادار دے ہو میرے حصے دی بہت مکان ہو گئی ضعیفہ اگاں ودی آدھی کہی دی مسئلہ ہی آپ دسائے واہ 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 یار بڑے معرفت والے لوگ ہو یار مسئلہ ہی آپ دسائی تے روحانی آپ لگ گئی ہیں پچھاتے ہو لیا کہندے کی تے گھندی سیادہ دے ہونچہ دسا کہہ دی تنو قیمت دے سا اچھا غلام گھر گھنوے سا اچھا ایندہ میلہ لباس لہے سا اچھا انہوں غسل دے سا سونا عربی لباس پوے سا جلے سونا غلام بن جاسی دعا کر کہہ دی دعا قبول ہوں دیئے شالا میری دعا قبول ہوئے حاجت پوری ہوئے وقت کرائے تے سواری کرے سا سیادہ دے غلام کن گھن ویسے حقر مار کیا دے کہہ دی مدینے آلے سید سبحان اللہ صبح میں لگ دواک مدینے سید کسے پیر دا نام دئی اور یہ نو کہہ دی نو یہ جگہ مناسب نہیں واہ 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 شریف لوگاں لیکن کہہ دی تیری زبان اچ بڑا اثر ہے دل آدھے جو پوچھے میں دساواں آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وڈے وڈے پیر دا نا آئلی کوفے مارے آگیا سچے واتا حسن جندہ جنازہ تیرا نال والا سچے واتوں دا پتر حسین اوکے موڑتے آگیا اے حسین نو منجے سے نہیں کہہ دی ان داتا اکبر دیاں سونا بچ رہے پڑھا کہہ کو ونڈے سے آدھے 3 سال پہلے گئیم میرے پیر حسین دا وڈا پترے جندہ نا سجا جب شرم آدھے حسین نہ روے سبحان اللہ سجاد نو دے سے نہیں کہہ دی نا 3 سال پہلے گئیم میرے پیر سجاد دا پتر آئی نا جیدہ محمد باقر آئی
لکھا ہے میرے اللہ واسطے ہاں ہاں ہن 6 سالاں دا 5 سالاں دا ہو گیا ہو سی یو غلام باقر نو من دے سا میرے مولا دی خدمت کرے سی مولا من دعا کرے سن ہن تیرا چوتھا امام رہ نہیں سکا حقل مار کیا دے ام حبیبہ او سجاد مایا اے میرا بچڑا محمد باقر